میرے ایگزامز آ رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مشکل سے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، کچھ ہی منٹ پڑھتا ہوں اور پھر تنگ ہو کر سب بند کر دیتا ہوں۔ آپ بھی بہت پڑھ چکے ہیں اور پک گئے ہیں پڑھنے سے، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچنگ ہاؤس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ آج کل یہ مسئلے ہر ٹاپر یا بیک بینچرز چھوٹے سے بڑے اسٹوڈنٹ کو ضرور ہوتے ہیں۔ اب بندہ کرے تو کیا کرے کہ ہم بالکل فریش ہو کر پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ دل تنگ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھنے ہی نہیں بیٹھتے۔ ٹائم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس ابھی پڑھتا ہوں اور ابھی پڑھتا ہوں، دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اہمیت نہیں دیتے پڑھنے والی ٹیبل کو، پین کو، کاپی کو۔ اب اہمیت کیسے دیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اپنے لیے ایک کمرے میں پڑھنے کے لیے الگ جگہ مختص کریں اور اسے نہایت صاف ستھرا اور ڈیکوریٹ رکھیں۔ بے شک وہاں کمپیوٹر بھی رکھ لیں۔ آپ اپنی پاکٹ میں ایک مہنگا اور بہترین پین رکھیں اور وہ کسی کو مانگنے پر بھی نہ دیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کو سافٹ ٹیبل خود اپنے پاس بلائے گی اور جیب میں بہترین پین لکھنے پر ضرور مجبور کرے گا۔ اب پڑھنے تو ہم بیٹھ جائیں گے، مگر لمبے لمبے ٹاپک دیکھ کر دل بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ کون اب کسی ٹاپک کی اتنی برانچز پڑھے؟ تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ دراصل ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن زیادہ کام دیکھ کر دماغ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس کچھ ایسا ہو کہ میں یہ کام نہ کروں۔ آپ کو اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو دنیا میں پڑھائی کے علاوہ بھی آپ تمام کام کر سکیں گے۔ بس آپ کو 15 منٹ گیم کرنی ہوگی۔ آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں، آپ کو صرف 15 منٹ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ 5 منٹ کا ریسٹ لینا ہے۔ یوں آپ کا مائنڈ آسانی سے 15 منٹ پڑھنے لگے گا اور کچھ ہی وقت میں یہ 15 منٹ 50 اور 150 منٹ بنتے جائیں گے اور آپ کو محسوس تک نہیں ہوگا اور آپ میں علم ذخیرہ کرنے لگ جائے گا۔ ان تمام کام کے بعد بھی آپ کا پڑھنے کا دل نہ کرے اور آپ تنگ ہونے لگے تو نکالیے ایک پین اور بس صرف 5 بار لکھیے، میں لکھ رہا ہوں، میرے پڑھنے کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا۔ اس سے آپ کا ہاتھ آپ کے مائنڈ کو لکھنے کے لیے آمادہ کرے گا اور آپ خوشی خوشی لکھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایڈیسن نے اپنے بچپن میں جب وہ 13 سال کا تھا لکھتے لکھتے 40,000 صفحات لکھ لیے تھے؟ شاید اسی لیے کیونکہ اسے لکھنے سے مطلب نہیں تھا، اپنے نتائج سے مطلب تھا۔ آپ بھی اپنا اینڈ ریزلٹ ضرور یاد رکھیں، کیا معلوم آپ بھی کوئی بہتر کام کر لیں۔ اگر میں آپ کو صحرا میں چھوڑ دوں تو یقیناً آپ چل چل کر تھک جائیں اور آپ کو نہ ڈائریکشن معلوم ہوگی، نہ کوئی فاصلہ طے ہوتے دکھائی دے گا، کیونکہ صحرا ایک جیسا ہے اور وہاں بغیر ڈائریکشن کے آپ کسی چیز کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ یہی حال تو ہم اپنی اسٹڈی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، نہ سر کا پتہ ہوتا ہے نہ پاؤں کا، اسٹڈی شروع کہاں سے کرنی ہے اور ختم کہاں پہ کرنی ہے، اور نہ وقت معلوم ہوتا ہے نہ کوئی کورس آؤٹ لائن۔ تو جناب پھر ہمیں یہ سب بوجھ تو لگے گا، دل بھاگنے کا تو کرے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، پڑھنے کا دل نہیں کرتا نہ پڑھیے، بس اتنا ضرور کریں آپ جس گریڈ میں بھی ہیں ایک اسکیجول بنائیں۔ آپ کے کتنے سبجیکٹس ہیں، کتنے چیپٹرز ہیں، کتنا ٹائم ہے، ایگزام کب کب ہیں، ہالیڈیز کتنے ہیں، اور نہایت ضروری ان سب کو ویک کے 6 ڈیز میں ڈیوائیڈ کر لیں اور روز کے حساب سے کوئی 1 یا 2 ٹاپک آئیں گے۔ انسانی دماغ 1 یا 2 ٹاپک آسانی سے ایک دن میں سیکھ سکتا ہے۔ آپ پر بوجھ بھی نہیں آئے گا اور آپ آسانی سے اپنے بہترین نتائج حاصل کر لیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بہترین ٹپ ضرور دوں گا۔ آپ جب بھی موٹیویٹڈ ہوں، آپ کو دل سے جو آواز آئے، اب میں نے ایسا کرنا ہے، اب میں یہ ضرور کروں گا، اب میں نے وہ بالکل ضرور کرنا ہے، بس وہ باتیں ایک کاغذ یا ڈائری پہ لکھ کر رکھ لیں اور جب بھی ڈی موٹیویٹ ہوں تو وہ پوائنٹ ضرور پڑھیے گا۔ یہ وہ واحد ایسے پوائنٹس ہوں گے جو آپ کے دل سے نکلے ہوں گے اور دوبارہ آپ کا دل
ٹچ کریں گے، اس لیے ہمت نہ ہاریے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارے YouTube چینل ٹیچنگ ہاؤس کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔